السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست نجم اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج گین ڈاٹ ٹی وی۔ جی دوستو، آج ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ اسلامیات کے ریلیٹڈ جو MCQs آپ کو آ سکتے ہیں اس کے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن، بیسک انفارمیشن اسلامیات یا اسلام کے ریلیٹڈ جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے ریلیٹڈ جو MCQs ہیں ان کو ہم نیکسٹ ویڈیوز میں بھی کلیئر کریں گے۔ تو جی، سب سے پہلے آپ کو کس بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے جی اسلام کیا ہے۔ تو اسلام کے لیے قرآن میں نون کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے جس کا مطلب مکمل طریقہ زندگی ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ جی ایک چھوٹی سی بریفلی ڈیفینیشن اسلام کے بارے میں کہ اسلام ایک مکمل طریقہ زندگی اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرما برداری کے ہیں کہ عربی زبان میں جو ورڈ اسلام ہے وہ آپ کے پاس رسپیکٹ، اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔ دین اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا کہ جو دین اسلام ہے اس کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ کہ دین اسلام اس لیے نام رکھا گیا کہ اس میں ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں کہ اس نے جو ہمیں حکم صادر کرتا ہے ہم اس پہ اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی پوائنٹ، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جی ارکان اسلام۔ تو ارکان اسلام مندرجہ ذیل ہیں۔ 5 ارکان اسلام ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ MCQs آتا ہے کہ آپ کے دین اسلام کے کتنے ارکان ہیں، تو وہ جی 5۔ پہلا ہے جی کلمہ طیبہ، دوسرا ہے نماز، آپ یہ دیکھیں اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، تیسرا ہے جی روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور پانچواں حج۔ ان کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس کے بعد کلمہ طیبہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہر مسلمان کا اس پہ ایمان ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ کی اقسام، اب جو آپ کے پاس کلمہ ہیں تو کلمے کی آپ کے پاس ٹوٹل 6 آپ کے پاس اقسام ہیں اس کی: کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ توحید، کلمہ استغفار اور کلمہ رد کفر۔ اس کے بعد اسلام کا دوسرا اہم رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے لغوی معنی کسی کی طرف رخ کرنا، بڑھنا، دعا کرنا اور قریب ہونا۔ نماز عبادت الہی کا مقررہ اسلامی طریقہ ہے کہ نماز آپ کے پاس دوسرا اہم رکن ہے جی ارکان اسلام کا، اور نماز کے لغوی معنی ہے کہ آپ کسی کی طرف بڑھتے ہیں جی، رخ کرنا کسی چیز کی طرف، دعا کرنا، قریب ہونا، کلوزڈ۔ تو نماز میں آپ اپنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایک اسلامی طریقہ ہے۔ اس کے بعد شرائط نماز کہ نماز کے لیے کون کون سی شرط ہے جی۔ پہلی شرط آپ کے پاس جو نماز کے لیے ہے وہ ہے طہارت، جس سے مراد جلد اور جسم کا پاک ہونا ہے۔ پہلی آپ کے پاس کیا ہے جی طہارت، کہ جس سے مراد جلد اور جسم کا پاک ہونا ہے۔ دوسری آپ کے پاس جو نماز کی شرائط ہے وہ جی ستر، جسم کے ان حصوں کو چھپانا جن کا چھپانا مرد اور عورت پر فرض ہے، اس کو کہتے ہیں ستر۔ اس کے بعد نماز کا وقت، جس نماز کے لیے جو وقت ہے اس کے اندر نماز ادا کی جائے، کہ ظہر کے ٹائم پہ آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، جس نماز کا جو ٹائم مقرر ہے، فکسڈ ہے، اس کو اسی ٹائم پہ پڑھا جائے گا، یہ نماز کی شرائط ہیں۔ اس کے بعد استقلال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، کہ جس طرف قبلہ ہے اسی طرف نماز آپ کی قبول ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی نیت کرنا، یہ تمام چیزیں شرائط ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ شرائط کیا ہیں جی آپ کے پاس؟ نیت کرنا ہے کیا جی، یعنی دل میں خاص اس فرض نماز کا ارادہ کرنا جو پڑھنی ہے، تو نیت یہ ہے کہ جو آپ نماز پڑھنے لگے ہیں اس کی نیت کر لینا، فرض نماز کی نیت کرنا۔ تو یہ تھا کچھ شرائط نماز۔ اس کے بعد ارکان نماز، کہ جس طرح ارکان اسلام میں سے نماز ایک اس کا ارکان ہے، اسی طرح آگے نماز کے بھی کچھ ارکان ہیں۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، دونوں سجدے، قعدہ اخیرہ۔
تو یہ کچھ ارکان نماز تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کو اچھی طرح ان کے پوائنٹس معلوم ہونے چاہیے۔ ابھی تک جتنی انفارمیشن ہم نے کر لی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی MCQs آ سکتا ہے۔ جی نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے جی وہ ہے جی نمازوں کی تعداد اور رکعات کا جمالی خاکہ، کہ نمازیں کتنی ہیں اور ان کی کتنی کتنی رکعات ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی سمپل MCQs ہیں، اور جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی سمپل سے سمپل MCQs بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو فجر کی نماز میں سنت موقدہ 2 سنتے ہیں، فرض 2 ہیں جی، کل تعداد 4 رکعات ہیں۔ ظہر میں سنت موقدہ 4 ہیں، فرض 4 ہیں، سنت موقدہ 2 ہیں، نفل 2 ہیں، کل رکعات 12 ہیں۔ عصر میں سنت غیر موقدہ 4 ہیں، فرض 4 ہیں اور کل 8 رکعات ہیں۔ مغرب فرض 3، سنت موقدہ 2، نفل 2، کل رکعات 7 ہیں جی۔ اس کے بعد آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جی عشاء سنت غیر موقدہ 4، فرض 4، سنت موقدہ 2، نفل 2، وتر 3، پھر نفل 2 اور کل 17 رکعات ہیں جی۔ اس کے بعد جمعہ سنت موقدہ 4، فرض 2، سنت موقدہ 4، سنت موقدہ 2، نفل 2، کل 14 رکعات ہیں جی۔ اس کے بعد عیدین کی نماز میں 2 رکعات ہے جی، واجب بعد طلوع آفتاب کے، طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعات نماز ادا کی جاتی ہے، نماز عیدین۔ اس کے بعد نوافل جو ہے وہ تہجد کے وقت 4 سے 12 رکعات، وقت آدھی رات سے صبح صادق تک جی۔ تو نوافل آپ کے پاس نیکسٹ ہے جی نوافل جو ہیں وہ تہجد 4 سے 12 رکعات، وقت آدھی رات سے صبح صادق تک کے 4 سے 12 رکعات ہوتے ہیں جی نوافل جو ہیں، اور یہ آدھی رات سے صبح صادق تک پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نماز ہے جی اشراق، ٹوٹل جو فرض نماز ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہ اگل نفلی عبادات ہیں۔ تو اشراق جو ہے وہ 2 سے 4 رکعات ہے جی، وقت سورج نکلنے سے پہلے۔ چاشت جو ہے وہ 2 سے 4 رکعات، وقت دوپہر سے ذرا قبل جب دھوپ تیز ہو جائے۔ اس کے بعد جی آپ کے پاس اوابین 6 سے 20 رکعات، وقت نماز مغرب کے بعد اور نماز عشاء سے پہلے۔ اس کے بعد جی تحیۃ الوضو 2 رکعات، جب بھی وضو کریں 2 رکعات نفل پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد ہے جی صلاۃ التسبیح، ہر روز یہ نماز پڑھنا کا ثواب ہے جی۔ اس کے بعد نماز جنازہ، میت کے لیے دعائے مغفرت، بالغ اور نابالغ کی نماز جنازہ کی تیسری دعا میں فرق پایا جاتا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ نماز جنازہ تھا کہ جو کہ میت کے لیے دعائے مغفرت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ بالغ اور نابالغ کی نماز جنازہ کی تیسری دعا میں فرق پایا جاتا ہے جی۔ اس کے علاوہ نماز استخارہ، کسی کام کی بہتری کے لیے اللہ سے دعائے خیر طلب کرنا، یہ بھی ایک استخارہ نماز ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا جی نفل نماز کس کس وقت پڑھنا مکروہ ہے، کہ یہ جو نفلی عبادت یا نفلی نماز آپ پڑھتے ہیں اس کو کس کس ٹائم پڑھا جائے تو مکروہ ہے جی۔ صبح صادق ہونے کے بعد فجر کی 2 رکعات سنتوں کے علاوہ فرضوں سے پہلے نفل نماز مکروہ ہے جی۔ فجر کے فرضوں کے بعد آفتاب نکلنے سے پہلے نفل نماز مکروہ ہے جی۔ عصر کے فرضوں کے بعد آفتاب کے متغیر ہونے سے پہلے قضا اور نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت بلا کراہت جائز ہے، آفتاب نکلنا شروع ہونے سے ایک نیز بلند ہونے تک۔ ٹھیک دوپہر کے وقت آفتاب متغیر ہو جانے سے غروب ہونے تک ہر نماز مکروہ ہے۔ ہاں اگر اسی دن کی عصر کی نماز نہ پڑھی ہو تو اسے آفتاب متغیر ہونے اور غروب ہونے کی حالت میں بھی پڑھ لینا جائز ہے۔ تو یہ تھے کچھ پوائنٹس کے جہاں پر نفلی نماز جو ہے وہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں جی نماز وتر کیا ہوتا ہے۔ تو نماز وتر واجب ہے، اس کے پڑھنے کی تاکید فرض نمازوں کے برابر ہیں، اور چھوٹ جائے تو قضا پڑھنا واجب ہے، اور بلا عذر قصداً چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد نماز وتر کی رکعات، نماز وتر کی 3 رکعات ہیں، 2 رکعات پڑھ کر قعدہ کیا جاتا ہے اور اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھ کر قعدہ کرتے ہیں اور اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں۔ یہ وتر جو ہیں جو آپ کچھ آپ کی فرض نمازوں میں وتر پڑھتے ہیں، تو یہ تھا نماز وتر کی رکعات۔ وتر کی نماز میں دوسری نمازوں سے فرق، اس کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، جس کی ترکیب یہ ہے کہ
تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کسی سورت سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھیے، پھر رکوع میں جائے اور باقی نماز معمول کے مطابق پوری کرے۔ آپ کو یہاں پہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن بتاتا چلوں کہ کافی لوگوں کو یہاں جب بھی عشاء کی نماز نوجوان پڑھتے ہیں تو ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے عشاء کی نماز میں آنے والے جو وتر ہیں ان کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ کو اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو گائیڈ کر دی ہے جی کہ آپ نے ان کو کس طرح کرنا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے اگر آپ کو MCQs پوچھا جا سکتا ہے جی تو آپ اس کو اچھی طرح کر لیجئے گا۔ اس کے بعد کتنی رکعات سنت مؤکدہ ہیں، کہ جتنی بھی آپ کی نمازیں ان میں جتنی بھی سنتیں مؤکدہ ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ میں فرق ہے۔ ایسی سنتیں جن کو چھوڑا جائے تو گناہ نہیں ہے تو ان کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ۔ ایسی سنتیں جن کو چھوڑا جائے نہ پڑھا جائے تو ان کا قضا نہ پڑھا جائے تو پھر وہ ان کا گناہ ہے، تو وہ ہیں سنت مؤکدہ۔ تو کتنی رکعات سنت مؤکدہ ہیں؟ 2 رکعات نماز فجر کے فرضوں سے پہلے، 4 رکعات ایک اسلام میں نماز ظہر اور نماز جمعہ کے فرضوں سے پہلے، 2 رکعات نماز ظہر کے فرضوں کے بعد، 4 رکعات ایک اسلام سے نماز جمعہ کے بعد، 2 رکعات مغرب کے فرضوں کے بعد، 2 رکعات عشاء کے فرضوں کے بعد سنت مؤکدہ ہیں۔ تو یہ جتنے بھی آپ نے رکعات دیکھیں مختلف نمازوں میں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ رمضان شریف میں نماز تراویح کی 20 رکعات جو ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ جی نیکسٹ آپ کے پاس ہے کتنی رکعات سنت غیر مؤکدہ ہیں؟ تو نماز عصر سے پہلے 4 رکعات، نماز عشاء سے پہلے 4 رکعت، نماز جمعہ کے بعد کی سنت مؤکدہ کے بعد 2 رکعت، اور تحیۃ الوضو کی 2 رکعت، تحیۃ المسجد کی 2 رکعت، نماز چاش کی 4 یا 8 رکعت، نماز وتر کے بعد 2 رکعت، نماز تہجد کی 4 یا 6 یا 8 رکعت، صلاۃ التسبیح، نماز استخارہ، نماز توبہ، نماز حاجت وغیرہ، یہ تمام نمازیں سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ تو جی اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کے پاس کچھ انفارمیشن اباؤٹ اسلامیات کہ جو بیسک آپ کا اسلامک نالج ہے، جو بیسک آپ اپنی ڈیلی لائف میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور ان میں کیا کیا سنتے ہیں، کیا کیا رکعات ہیں، کس نماز کی کتنی رکعات ہیں، اور اس کے علاوہ نفلی نمازیں کون سی ہیں، نفلی نمازیں پڑھنا کس ٹائم پر مکروہ ہے، نماز وتر، اور اس کے علاوہ کون کون سی سنت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہیں، کس کس نماز میں پڑھی جانے والی سنت مؤکدہ بھی ہوتی ہیں، سنت غیر مؤکدہ بھی ہوتی ہیں۔ یہ ٹوٹل انفارمیشن آج کے لیکچر میں ہم نے کور کی ہے۔ جی اسٹوڈنٹس آج ہم نے کوئی MCQs ڈسکس نہیں کیا، مگر آپ کو اس ریلیٹیو انفارمیشن سے کچھ نہ کچھ MCQs پوچھا جا سکتا ہے۔ تو جی اسٹوڈنٹس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو جی اسٹوڈنٹس اپنے میزبان نجم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔